خدا ان کے کلام کو، خدا ان کے خادم کو بھرپور تعظیم میں ویلکم کرے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ایک حصہ ہم دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب، اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 33ویں آیت۔ پس خدا کے دائیں ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے ویسے بہتر چہرے تشریف رکھیں۔ خدا یسوع مسیح کے قدوس رحیم بڑے ہی معتبر نام میں میرے آنے والے تمام بزرگوں کو، بیٹیوں بیٹوں کو، بہن بھائیوں کو بہت سلام۔ آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ لوگوں کو بخش دیا، ہم شکر گزار ہیں۔ تو آج کلام مقدس کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اور تھوڑے ٹائم میں جو آپ کی رہنمائی کروں گا، میری تمام اپنی بیٹیوں بیٹوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ دھیان سے سنیں گا، کیونکہ تھوڑے ٹائم میں ہم کوشش کریں جتنا آپ دھیان سے سنیں گے اتنی زیادہ برکت حاصل کریں گے۔ آج آپ خاص تہوار ہے تمام دنیا بھر کے مسیحی لوگوں کے لیے، اور وہ کون سا تہوار ہے؟ عید پینتیکوست۔ پچھلے سنڈے ہم نے ایک عید کے الگ سے سیکھا تھا، وہ کون سی عید ہے؟ عید صعود۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اور عید کے حوالے سے ہم نے سیکھا، کیا سیکھا تھا؟ عید کا کیا مطلب ہے؟ انتہائی خوشی کا دن۔ اور اس دن خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو میں نے بتایا وہ کیسے ہمارے لیے خوشی کا دن بن گیا۔ تو آپ نے اس میں 7 پوائنٹس بھی سیکھے تھے، ٹھیک ہے؟ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بڑے خوش نظر آتے ہو تو آپ سے تو ضرور ہے کہ کوئی مجبور ہو جاتا ہے، بہن بھائی کی گل ہے تو بڑا خوش ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی ہے؟ یہ بات کو دھیان سے سنیے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ خوش نظر آئے تو کوئی شخص آپ کی خوشی کو محسوس کر رہا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اے میری بہن، اے میرے بھائی، آج تو بڑا خوش نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی خوشی کی وجہ دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ آمین۔ تو جب وہ خوشی کی وجہ دریافت کر رہا ہوتا ہے اس وقت پھر اپنی خوشی کی وجہ اسے بتاتے ہیں، اور وہ اس وقت آپ کی خوشی کی جو وجہ ہے اس وقت جب بیان کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے گواہی۔ وہ بن جاتی ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے کئی میننگز ہیں جو ہم ہر لفظ کے مختلف میننگز دیکھتے ہوئے ان پر تو ٹائم نہیں لگائیں گے، لیکن جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چند پچھلے دنوں میں بھائیوں نے بھی ایک اس عید کے لفظ کی ریسرچ کی، اور میں شکر گزار ہوں۔ خدا برکت دے، بڑھنا چاہیے آگے، اور خدا آپ کو اچھا ہے کہ اپنی ترقی کے لیے اور بھی زیادہ آپ ریسرچ کریں، یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ خدا برکت دے آپ سب کو۔ تو جیسے عید کا جو لفظ لغوی مرتبہ میں دیکھا انتہائی خوشی کا دن، تو ساتھ اور بھی جشن یا دیگر اور بھی اس کے میننگز ہیں جس میں وہی بھی ہے، لیکن آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست مطلب کہ ایسا خوشی کا دن جس میں ہمارے لیے پاک روح آسمان پر سے نازل کیا گیا۔ آمین آمین۔ تو ضرور ہے کہ جب ہم سے پوچھیں کہ آج عید پینتیکوست آپ منا رہے ہیں، کیوں مناتے ہیں، تو جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی ہم وہی بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے بائبل مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا گیا اور اس پر ہم غور کریں گے۔ عید پینتیکوست کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں دنیا بھر میں آج عید پینتیکوست منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب ہے نا پینتیکوست عید کا تو لفظ آپ نے سمجھ لیا اس کا مطلب،
آج جو پینتیکوست ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے پہلے بھی سیکھا اور آج پھر سے دہرائی کے لیے آپ سیکھیں کہ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں. پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟ 50واں. اور کلیسیائی ترقی کے لیے اسے جاننا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دن کلیسیا وجود میں آئے، کلیسیا کا جنم ہوا. ٹھیک ہے، اس لیے ہر مسیحی بیٹی کو، ہر مسیحی بیٹے کو عید پینتیکوست کے حوالے سے جاننا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں مسیحی ہوں اور باقی مسیحی تہوار کے ساتھ ساتھ اس کو وہ نہیں سمجھتا یا سمجھتی تو وہ بہت ابھی پیچھے ہے. ابھی اسے بہت زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج آگے بڑھیں کیونکہ آپ کافی دیر سے کلام سن رہے اور سیکھ رہے ہیں. اب پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟ پینتیکوست کا کیا مطلب ہے؟ 50واں. اب یہ 50واں کس طرح سے ہے یہ سنے گا. جب ہم بائبل مقدس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو شروع میں اگر چلے جائیں تو بائبل مقدس میں 50ویں کی بڑی اہمیت ہے. جب ملک مصر سے بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر سے نکلے تو راستے میں سفر کرتے کرتے جب انہیں 50 دن ہو گئے تو خدا نے 50ویں دن ان کو شریعت دی. خدا نے ان کو کیا دی؟ 50ویں دن انہیں کیا دی؟ شریعت، یعنی کہ 10 احکام دیے. 40ویں دن، 50ویں دن. تو اس کا مطلب ہے کہ 50واں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے بائبل مقدس میں. جیسے 40 کا عدد بھی، 7 کا عدد بھی، تو آج ہم 50ویں کی طرف سے سیکھتے ہیں کس طرح یہ کلیسیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. پھر چلتے چلتے جب بنی اسرائیل کو اور انہیں یہ 50ویں دن جنہیں شریعت ملی تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اور بھی عید اس میں سمجھی اور جسے کہا جاتا ہے عید فصح. کیا ہے؟ عید فصح. اور یہ عید فصح اس لیے بھی مناتے تھے کہ خدا نے ان کو غلامی کے گھر سے نکالا اور انہیں شریعت دی. جب یہ یہودی عید فصح مناتے تھے اور اس کے 50ویں دن، عید فصح کے 50ویں دن پھر یہ عید مناتے تھے جسے عید پینتیکوست کہا جاتا ہے. اور یہ اس کو بھی پینتیکوست کیوں کہا گیا، کیوں 50واں ہے؟ کیونکہ عید فصح جب مناتے تھے اور اس دن پھر عید پینتیکوست کے روز جب اسے 50 دن ہو جاتے اور عید پینتیکوست اس لیے مناتے کہ فصل کی کٹائی یعنی کہ جوں کی کٹائی کے ٹائم یہ یہودی لوگ اس کو عید پینتیکوست کہتے ہیں، یعنی کہ وہ عید جو فصل کی کٹائی کی خوشی کی عید ہوتی. اس طرح پیچھے جو ہے کہ اس دن شریعت ملی، پھر عید فصح تو جو ہے کہ 50ویں دن عید پینتیکوست مناتے اور اس طرح یہ 50واں دن. اور آج کلیسیا کے لیے، مسیحی قوم کے لیے، سوری تھوڑا گلاج ساتھی دے رہا ہے لیکن خدا کے حضور ضرور میں کوشش کروں گا اسی طاقت سے بولوں تاکہ آپ کو پوری برکت حاصل ہو سکے. تو اس دن پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ 50ویں کے ساتھ کیسے آج کلیسیا کے لیے اسے بڑا اہم بنا دیا کہ اس دن روح القدس نازل کیا اور وہ پاک روح جس کا خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا اور عید پینتیکوست والے دن پاک روح نازل کیا. اور اس کو آج کلیسیا کیسے 50واں مانتی ہے یا کیسے اسے قبول کرتی ہے؟ اس طرح سے کہ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دن وہ زمین پر رہے اور اپنے لوگوں پر وہ ظاہر ہوتے رہے. کتنے دن؟ دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ ایک تعلیمی میسج ہے. ٹھیک ہے، تو پریکٹیکل نہیں بلکہ تعلیمی میسج، اس لیے دھیان سے کلیسیا کے لیے تعلیمی میسج بھی سننا جاننا بہت ضروری ہے. تو اس سے پھر 40 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں اور جب آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو 10 دن خداوند یسوع مسیح
आसमान पर उन्हें हो चुके होते हैं, तो उस दिन, जिस दिन ईद पेंटिकोस का दिन है, और उस दिन उन्होंने जो वादा कलीसिया के साथ किया था कि मैं बाप से तुम्हारे लिए पाक गुरु दूसरा मददगार भेजूंगा, तो फिर ईद पेंटिकोस के रोज उसने पाक गुरु नाज़िल किया। और 40 और 10 कितने हो गए? 40 और 10 50। तो कलीसिया के लिए जानना जरूरी है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ईद पेंटिकोस आज हम मनाते हैं, ये कैसे 50वां है? ठीक है, 40 और 10 50। तो 50वें दिन, इस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो यूहन्ना की अंजील 14वें बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं बाप से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, तो इस दिन बाप से वो पाक गुरु कलीसिया के लिए नाज़िल किया गया। आमीन। यहां तक क्लियर है ईद पेंटिकोस के हवाले से? तो आज कलीसिया इसको जब ईद पेंटिकोस मनाती है, मतलब यह है कि कलीसिया खुश है, ये खुशी का दिन मनाती है कि इस दिन मेरी तरक्की के लिए, मेरी बरकत के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा किया और खुदा बाप से पाक गुरु नाज़िल किया, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए बरकत और दुआई का सबब बनते चले जाएं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब पतरस यहां पर कलीसिया के साथ, बहुत सारी पब्लिक के साथ वो कलाम पेश करता है, तो उस दौरान बहुत बड़ी तादाद है उनके सामने, जो कि दुनिया भर से यहूदी लोग ईद पेंटिकोस, ईद फसह मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे थे। और हुआ क्या कि खुदावंद उससे पीछे चले जाए तो यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद उसके शागिर्द बालाखाना में जमा होते हैं। जब आप पीछे पढ़कर देखिए तो वहां पर 120 शागिर्दों की, ईमानदारों की तादाद है, जो कि बालाखाना में इकट्ठे दुआ में ठहरे हुए हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि उस वक्त तक बाहर न जाना जब तक कि तुम्हें पाक रूह न मिल जाए, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। और वो ठहरे रहे, दुआ करते रहे। कितने लोगों की जमात थी? 120 लोगों की। और अब ये तो ईमानदारों की जमात थी 120, जो कि एक बालाखाना यानी कि बालखाना में मिलकर दुआ कर रहे थे। बाहर यरूशलेम के उस हैकल के चुगे दाएं बाएं आगे पीछे बेशुमार तादाद थी जो दुनिया भर से आई हुई थी। और तकरीबन बाइबल मुकद्दस में दूसरा चैप्टर शुरू में से आप पढ़ें तो वहां पर से हमें मिलता है कि 120 की ये जमात थी, तो उधर 17 ममालिक से लोग इकट्ठे थे। कितने लोग? से कितने ममालिक से? 17 ममालिक यानी कि 17 मुल्कों से 17 ममालिक से लोग इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे? वो अपने इलाका में, वो यरूशलेम में, अपने बाप दाऊद के शहर में आकर वो ईद मनाने के लिए आए हुए थे, जो कि हर साल आते थे। अब ये देखिए खुदा का कैसा मंसूबा है अपने कलाम को फैलाने का, अपनी बिशारत को फैलाने का, लोगों को नजात तक लाने का, कि कैसे सारी की सारी कड़ियों को खुदा मिलाता है, कि इससे लोग आएंगे और किस तरह 50वां दिन होगा और कैसे कैसे खुदा अपनी कुदरत को इन लोगों पर नाज़िल फरमाता है। सुनिएगा कि जब ये सब लोग इकट्ठे हैं, शागिर्द दुआ कर रहे हैं, उस दौरान खुदावंद यीशु मसीह बाप से पाक रूह लेकर जब नाज़िल करता है, तो वहां की फजा कैसी हो जाती है कि वहां हलचल पैदा हो जाती है, न्यू हिल्स आती है, और किस कदर वहां आंधी सन्नाटा ही सन्नाटा है और लोग हैरान हो जाते हैं। लिखा है, जब हम बाइबल मुकद्दस में से दूसरा चैप्टर और उसकी पहली आयत से पढ़े तो गौर से पढ़िएगा, देखिएगा। लिखा, जब ईद पेंटिकोस का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सिमटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी,
اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اب یہ جو 120 کی تعداد تھی اور یہ زیادہ تر سارے کے سارے ایماندار اور یہ زیادہ تر غلیل کے رہنے والے لوگ تھے اور ان میں زیادہ تر ان پڑھ بھی لوگ تھے۔ اب جب پاک روح نازل ہوا تو آپ نے یہ حوالہ پڑھا کہ کس قدر زبانیں آ کر ان کے اوپر ٹھہر گئی، اور جس طرح پاک روح نے انہیں بولنے کی ہدایت بخشی اور وہ زبانیں غیر زبانیں بولنے لگے۔ وہ کیا بولنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے۔ آج بھی کلیسیا میں بولے جاتے ہیں، لیکن ابھی ضرور ہے کہ بہت سی چیزیں آپ جب سمجھ جائیں گے، سنیں گے، تو بہت سی چیزیں درست بھی ہو جائیں گی اور بہت سے لوگ سمجھ بھی جائیں گے۔ اب آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیے کہ وہ جو غیر زبانیں نازل ہوتی ہیں، وہ جو غیر زبانیں نازل ہوتی ہیں وہ کون سی زبانیں ہیں؟ بائبل مقدس میں سے اسی وجہ سے اس کا جواب بھی ہے 5 آیت میں، اور ہر ایک قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ کون لوگ رہتے تھے؟ خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی، یعنی کہ وہ جو سب زبانیں بول رہے تھے اور سناٹا تھا، زور کی آندھی کا سناٹا تھا، اور لکھا ہے کہ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ آواز، باہر سے لوگ سن کر بھاگے اور ادھر ادھر اکٹھے ہو گئے اس جگہ پر جس جگہ پر وہ 120 کی جماعت تھی۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ کس بات سے؟ آگے سنیے گا، کس بات سے؟ کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ ہر ایک کو، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سارے یہودی نہیں تھے، ایک ہی بولی نہیں بول رہے تھے، نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ 17 ممالک کے لوگ وہاں کچے تھے۔ کتنے؟ 17 ممالک کے، اور 17 ممالک ہر ایک جس جگہ پر رہتے تھے ان کی اپنی ایک زبان تھی۔ اور وہ کون سی زبانیں؟ آگے دیکھیے، میری بولی نہیں بول رہے، یعنی کہ جب وہ بول رہے ہیں تو ان کو اپنی ہی زبان سمجھ آ رہی ہے، اور سب حیران اور متوجہ ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ جب وہ سب حیران ہوئے اور متعجب ہوئے تو کیا ہے کہ کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے جب وطن سے وہاں پر آئے ہیں، بھئی مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ جو کہ میری بولی بول رہا ہے، اچھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری بولی بول رہا ہے، یہ کون سی؟ آگے بھی اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارتھی ہیں، حالانکہ ہم جو پارتھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو پارتھی زبان بول رہے ہیں، یہ تو پارتھی زبان بول رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھیے گا، میں سارا پڑھوں گا، کون کون سی زبان ہے؟ پارتھی زبان ہے، مادی زبان ہے، الامی زبان ہے، مسپتامیہ زبان ہے، یہودیہ زبان ہے، پبلوکیہ زبان ہے، پینتوس اور آسیا کے لوگوں کی زبان ہے، اور فروگیا کی اور پمفلیا کی اور مصر کی اور لواکے کی، اور اس طرح سے رومی لوگوں کی بھی، اور پھر عرب کے اور کریتی اور موریب، یہ ساری کی ساری زبانیں 17 زبانیں بن رہی ہیں۔ کتنی زبانیں؟ 17 زبانیں بن رہی ہیں، اور ہر ایک اپنے علاقہ سے آیا ہے۔ اب جب کہ وہاں پر غلیل لوگ ہیں، میری بات کو دھیان سے سنیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، اور تاکہ آپ لوگ اسے دھیان سے سن سکیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں سے برکت حاصل کیجیے، ٹھیک ہے؟ شاید بھائی سب دھیان سے سنیے گا، اور پلیز اس کیمرے سے بیٹا آپ تھوڑا سا پیچھے نے بار بار آپ ہلا رہے ہیں۔ اب اس میں سے جو بات سمجھنے والی ہے کہ میں اور آپ لوگ مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، اور مسیحی ہونے کے ناطے سے یہ تمام باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ غریب لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں کیا پتا کہ کون سی زبان، کون سی جو پشتو زبان کون سی ہے، کیسے بولی جاتی ہے، انہیں کیا پتا رامی کون سی زبان ہے، فلاں کون سی زبان ہے۔ لیکن پاک روح جب ان پر
नाज़िल होता है तो पाक रूह उनमें से वो तो अपनी ज़बान में दुआ कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं और खुदा के भेद की बातें कह रहे हैं। और उस वक्त जब वो दुआ कर रहे हैं, कलाम की बात कर रहे हैं, और वही उनमें से होकर वो जो आवाज गलीली अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं, तो सुनने वालों पर ये आश्चर्य हो गया, मेरी बोली इन पर जाहिर हुई। और जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अपनी सोच में उर्दू बोल रहा हूँ, लेकिन सुनने वालों के लिए क्या है, उन पर पारसी ज़बान को समझ आ रही है। ये पाक रूह का काम है कि पाक रूह उन अनपढ़ लोगों के लिए को भी, और जो न के उनको बरकत देता है, और वो कौन सी जबान बोल रहे हैं जो उनकी जबान नहीं है, वो जबान जो दूसरों की जबान है, और उससे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनकी बोली बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? बाइबल मुकद्दस में से इसी का हवाला है, सवाल का जवाब है। और क्यों ये भी ऐसे किया जा रहा है, वजह क्या है, इसका मकसद क्या है, सुनिएगा। लिखा है, मगर आपने अपनी जबान में उनसे, जब ये बोल रहे हैं मगर अपनी जबान में उनसे, किनसे? गलीली लोगों से, जो वहां पर 120 की जमायत है, गलीली लोगों से क्या कर रहे हैं, अपनी जबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं, और सब हैरान और घबरा कर एक दूसरे से कहते हैं, क्या ये हुआ चाहता है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब वो खुदा के भेद बोल रहे हैं अपनी जबान में, उनको अपनी जबान में समझ आ रही है, और उनको अगर वो गलीली जबान में बोलते रहते तो मुस्कुरानिया के लोगों को समझ न आती, लेकिन पाक रूह ने उनकी जबान को तब्दील कर दिया और उन लोगों तक उनकी आवाज में उनको कलाम पेश किया। वजह, ताकि यीशु मसीह के बड़े बड़े भेद वो समझ सके। क्यों समझ सके? ताकि जाकर वो मसीह यीशु की मरादी कर सके, ताकि अपने अपने इलाकों में जाकर मसीह की बशारत दे सके। ये वजह है उस पाक रूह नाज़िल होने का, ताकि इनके वसीला से, जो उसके लोग हैं उनके वसीला से खुदा के गहरे भेद, बड़े बड़े भेद उन लोगों तक आश्कारा हो, और वो जाकर दूसरे लोगों तक पहुंचा सके कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसे मर गया, यीशु मसीह क्यों मर गया, यीशु मसीह कैसे दफन हुआ, यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह कैसे जाहिर होता रहा, और यीशु मसीह कैसे आसमान पर चला गया, और उसने अपने वादे के मुताबिक पाक रूह नाज़िल किया है। और ये कलीसिया के लिए है, ताकि पाक रूह के वजह से बड़े बड़े भेद यहाँ पर आश्कारा हो सके। क्या तक समझ आई? कि पाक रूह जब नाज़िल होता है तो उस वक्त की फजा कैसी है, पाक रूह के नज़ूल की फजा कैसी है, और ये बाइबल मुकद्दस में से इसकी तालीम, इसकी टीचिंग है। आज थोड़ा सा आगे हम बढ़े कि जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो सबसे पहले किनको पाक रूह मिला, किनको मिला? 120 की जमात वहां पर जो मौजूद थी, वो मसीह यीशु पर ईमान रखते थे, वो खुदा यीशु मसीह के पर क्या रखते थे? ईमान रखते थे। ये टीचिंग बेशक 3 से 4 घंटों की टीचिंग है, लेकिन मैं अपने टाइम में रहकर सूझी बातें कहूंगा ताकि आप समझ पाए, फिर कभी मौका मिले फिर अगले हिस्से तक हम जाएंगे। अब वहां पर कितने लोगों को पाक रूह मिला है? तमाम ईमानदारों को, जितने वहां पर यीशु पर ईमान रखते, चंद लोगों को नहीं, चंद लोगों को नहीं। ये नहीं कहा गया कि ये इतने लोगों को, बाकी लोगों को फिर बाद में से। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है वो 120 की जो जमात जिसमें खवातीन भी थी, और वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके थे। क्या ईमान? कि यीशु मसीह खुदा का, यीशु मसीह मेरी खातिर मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चला गया। यानी कि ये वो ईमान रखते, और उनका ईमान है कि यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। एक बात की समझ आई? यानी कि उनका पुख्ता ईमान है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका पुख्ता ईमान है कि यीशु मसीह हमारा मखलसी देने वाला है। और वो 120 लोगों की जो जमात वहां पर मौजूद है, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा, और उनके सारे के सारे ईमानदार लोगों पर पाक रूह नाज़िल हुआ।
آج پاک روح ہمیں کب ملتا ہے؟ آج پاک روح ہمیں کب ملتا ہے؟ اس میں بڑی یہ بھی سیکھنے کی بات ہے، ٹیچنگ کی بات ہے، کلام مقدس کی بات ہے. کئی دفعہ ہم بہت سارے لوگ بائبل مقدس کے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، دیکھا دیکھی کی طرف آ جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. بائبل مقدس کی یہ ٹیچنگ ہے کہ جب کوئی بھی قوم اور قبیلہ، کوئی بھی شخص جب اپنے دل کا دروازہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کھول دیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح میری خاطر مصلوب ہو گیا اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اسے قبول کرتا یا کرتی ہوں، تو پاک روح اس کو اس وقت انعام کے طور پر مل جاتا ہے. پاک روح اس کو کیا مل جاتا ہے؟ انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر اس کو بائبل مقدس کے مطابق اسے انعام مل جاتا ہے. کیا ملتا ہے؟ پاک روح ملتا ہے. مباشرہ کی کتاب میں لکھا، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو میری آواز کو سن کر دل کا دروازہ کھولے گا تو میں تیرے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا اور تو میرے ساتھ. تو یہ بات یاد رکھیے کہ پاک روح کب ملتا ہے ایمانداروں کو؟ 2 سال کے بعد. ہاں جی، جب ہم دل سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور انعام کے طور پر، نہیں سنے گا، انعام کے طور پر اس بیٹے کو، اس بیٹی کو روح القدس مل جاتا ہے، جس کے لیے ہمیں شکر گزاری پیش کریں. آمین. بہت سارے لوگ کچھ اور بھی جو نا کہ غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 10 دنوں کے بعد. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں ایک پریچر بھی ہوں، ایک ٹیچر بھی ہوں، تو اس لیے یہ میں اس لحاظ سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں، جو ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ سکھا رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ غیر زبان پاک روح نہیں ہے. غیر زبان پاک روح نہیں ہے. غیر زبان الگ ہے، پاک روح الگ ہے. پلیز بیٹے میری طرف دھیان سے سن، دیکھو شرط نہیں. پاک روح غیر زبان نہیں اور غیر زبان پاک روح نہیں. اور بہت سارے لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، اور جو کہ غلط کرتے ہیں، بے شک میں غیر زبان پر زیادہ نہیں بولوں گا، کیونکہ اسے چند مہینے پہلے پاسٹر جاوید صاحب نے بڑے شدت کے ساتھ اس پر ٹیچنگ دی اور سکھایا، لیکن پھر وقت کے لحاظ سے پھر ہم سکھائیں گے، لیکن کچھ باتیں سکھاؤں گا. اب ہم سیکھ رہے ہیں پاک روح کے حوالے سے کہ جب خدا نے یسوع نے پاک روح نازل کیا، تو آج کب پاک روح ملتا ہے؟ اس نازل تو کر دیا، تو کب پاک روح ملتا ہے؟ جب ایمان، جو ایک شخص اپنے دل کا دروازہ یسوع مسیح کے لیے کھول دیتا ہے. تو جب پاک روح اسے مل جاتا ہے اور اسے روح القدس مل جاتا ہے، تو یاد رکھنا، پھر اگر ایک ایماندار کے اندر یقین ہے کہ مجھے پاک روح مل گیا، یقین ہونا بھی چاہیے کہ مجھے پاک روح مل گیا، پھر وہ کہتا ہے اے پاک روح اتر آ. تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. پاک روح اتر چکا ہے، پینتیکوست کے روز پاک روح اتر چکا ہے. آپ پاک روح کی معمولی کی تو بات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن پاک روح اتر چکا ہے. کوئی شخص میں اگر وہ پاک روح اترا، پاسٹر صاحب آ کر پوچھے پاسٹر صاحب کی ہو گیا، میں کہ خیال رکھیے پاک روح تو اتر چکا بڑی دیر تھا، تے تاڑے کول پاک روح ہے؟ ہاں جی ہے. تے پھر جڑا او جڑا کہنے وہ اتر چکا، اترا کہڑے پاک روح کہہ رہے جے تاڑے اندر وہ کیڑا پاک روح ہے؟ میری بات کی سمجھ لگی؟ پاک روح ایک ہی ہے، کیونکہ مسیحیت میں، کلیسیا میں 3 طرح کے اقانیم ہیں، باپ، بیٹا اور پاک روح. تو یہ پاک روح کے حوالے سے ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ پاک روح اتر چکا، اب وہ پاک روح زمین پر ہے. جب ہم دل کا دروازہ کھولتے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے. اب ہم پاک روح کی حضوری میں بڑھنے کی، ترقی کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا غیر زبان کی، پاک روح کی. جب پاک روح مل جاتا ہے، پاک روح
مل جاتا ہے. تو بائبل مقدس کی گرنتھیوں کے حوالے کے مطابق یہ ہے کہ بائبل جب پاک روح مل جاتا ہے تو پھر پاک روح جس کو جو چاہتا ہے اس کو وہ نعمت بانٹتا ہے. آمین. تو غیر زبان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. غیر زبان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. غیر زبان پاک روح نہیں ہے. غیر زبان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پاک روح گفٹ ہے. پاک روح ہمارا مددگار ہے. پاک روح ہمارا استاد ہے. پاک روح ہمیں گہرے دلوں کی باتیں ہم پر آشکارا کرتا ہے. جس کلام مقدس کی بات کی سمجھ نہیں آتی وہ پاک روح میں سکھاتا ہے. تو پاک روح ہماری قوت ہے. پاک روح ہمارا استاد ہے اور وہی ضرورت کے وقت ہمیں مختلف نعمتیں برکتیں عطا کرتا ہے. آمین. تو یہ پھر غیر زبان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا آپ کے پاس پاک روح ہے تو پھر کیا پہچان ہے؟ میں آپ سے سوال کروں, آپ کے پاس پاک روح ہے؟ جی ہمارے پاس پاک روح ہے. تو آپ کے پاس کیا پہچان ہے؟ سنیے گا, آپ کے پاس کیا پہچان ہے کہ آپ کے پاس پاک روح ہے؟ وہ جب کہیں کہ اچھا انگریزی کی بات کریں غیر زبان بولتے ہیں, جی غیر زبان تو نہیں بولتے, تو پھر آپ کے پاس پاک روح نہیں ہے. آپ کے پاس پاک روح نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو دھیان سے سنیے گا. پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ پاک روح جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کی زبان تبدیل ہو جاتی ہے. بے شک. اور وہ کون سی زبان ہے؟ وہ زبان یہ ہے کہ آپ پہلے گالیاں دینے والے ہیں, لیکن جس روز سے پاک روح ملا ہے پاک روح نے آپ کی مدد کی, آپ نے گالیاں چھوڑ دی ہیں. آپ کی زبان تبدیل ہوگی کہ نہیں؟ آپ پہلے نفرت کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جس دن پاک روح آپ کو مل گیا آپ نے وہ نفرت کی باتیں چھوڑ کر محبت کی باتیں اپنا لی. آپ پہلے چوری کرتے, اب آپ چوری کرنا چھوڑ دیے. آپ پہلے ہر طرح کا برا فعل کرتے, پاک روح نے آپ کی مدد کی اور آپ نے وہ ہر طرح کے برے عیب چھوڑ دیے ہیں. پاک روح ہمارا بہترین مددگار ہے اور آپ تبدیل ہو چکے ہیں. حقیقت میں آپ کی زندگی کی تبدیلی سب سے بڑی پہچان ہے. آمین. آپ کی زندگی کی تبدیلی سب سے بڑی پہچان ہے کہ آپ کے پاس پاک روح ہے. اگر آپ غیر زبان بولتے رہیں, ہر وقت بولتے رہیں, گھر میں بولے, باہر بولے, چرچ میں بولے, لیکن جدو موقع ملیا گالیاں کٹتا تو سب تو اکے بڑی ڈگری ہونے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب موقع ملا لڑائی کا, میں تو بڑا کو ہے آئے تو صحیح, جب کو موقع ملا کس جگہ پر پھیرا پھیری کا تو وہاں پر بھی کر لی, لیکن وہی سب سے زیادہ زبانیں بھی بول رہی ہے. یاد رکھنا, میں آپ کو واضح طور پر خدا کا خادم مسئلہ پر کھڑے ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, سب سے بڑی پاک روح کی پہچان آپ کی زندگی کی تبدیلی ہے. جب آپ مسیح یسوع کو اپنا آپ دے دیتے ہیں, پاک روح آپ کو مل جاتا ہے. ہر روز پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ہر روز آپ کی مدد کرتا ہے, ہر روز آپ کو سکھاتا ہے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا, یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. پاک روح ہر روز ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ پاک روح کا کام ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں سب؟ کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے؟ یہ کلیسیا پلیز غور سے سنیں کہ ہم آج بہت ساری چیزوں کو مکس کر کے اور پھر بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح نعمتوں میں سے یہ ایک غیر زبان ایک کیا ہے؟ نعمت ہے. پاک روح ایماندار کو مل گیا, اب اس کے پاس ضروری بھی نہیں کہ غیر زبان ہی اس کو نعمت ملے. یہ بھی یاد رکھنا, لکھا ہے کہ پاک روح جس کو جو چاہتا ہے اس کو وہ نعمتیں بانٹتا ہے. اس میں کلام کی بھی نعمت ہو سکتی ہے, اس میں شفا کی بھی نعمت ہو سکتی ہے. 9 نعمتوں کا ذکر ہے بائبل میں اس میں سے, ٹھیک ہے. اور اس کو جنہیں کہ علمیت کا کلام بھی ہو سکتا ہے. طرح طرح کی نعمتیں خدا کا پاک روح ایمانداروں کو بانٹتا ہے کہ یہ شخص کس قابل ہے کہ کون سی نعمت اس کو دی جائے. مہمان نوازی کی بھی ایک نعمت ہے. کون سی نعمت ہے؟
لیکن اگر کسی کو ملنے نہیں خدا پاک رو ہے نہیں تو اور کوئی دے کیونکہ اتنے خرچہ بڑا ہوں گا یہ دیکھیے ہوں خرچہ بڑا ہوں گا بھائی پاک رو جتنی مرضی ہے نا جی نمبر تک دے اگر وہ نعمت مہمان نوازی دے رہا ہے تو پھر وہ خرچہ کرنے کی قوت بھی دے گا وہ خرچہ بھی دے گا اس لیے پاک اپنی مرضی سے نعمتیں نہ مانگے آرزو رکھیں ٹھیک ہے لیکن خدا کے سو بیٹھے خدا جو تیری پاک مرضی کے مطابق اپنے پاک روح کی رحمت میں مجھے وہ نعمتیں عطا کر میں آپ لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے کہ مجھے ابھی تک غیر زبان کی نعمت نہیں ملی لیکن اور بڑی نعمتیں ملی ہیں اور وہ نعمتیں جن کے لیے میں نے کوششیں زیادہ کی بھی نہیں لیکن ضرورت کے مطابق خدا نے وہ مجھے نعمتیں دی ہیں میں شکر گزار ہوں کاؤنسلنگ کی خدا نے نعمت دی ہے بجانے کی نعمت دی گانے کی نعمت دی کلام کی نعمت دی مہمان نوازی کی نعمت دی اور بھی بہت ساری نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں لیکن اگر ایک نعمت میں ہوں خدا دے نال پھڈا کا پا کے بہ جاؤں نہ خدا تو مجھے کیوں نہیں نعمت دیتی خدا کی مرضی ہے کہ جب جس کو جو وہ چاہتا ہے دیتا ہے یہ بات کو سن رہے ہیں اس لیے دھیان سے بائبل مقدس کے مطابق آپ خدا کی حضور میں بیٹھنا پسند کریں اس کی حضور میں دعا میں ٹھہریں جو پاک روح آپ کو جو چاہے گا وہ نعمت عطا کرے گا اور پھر چند منٹ میں اسی کے حوالے سے چند باتیں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں پھر میں کلوز کرتا ہوں کہ ٹائم میرا ہو چکا ہے پھر جب میرے بیٹو جب آپ کو نعمتوں میں سے نعمت ملے پھر اس سے غفلت نہ برتیں اس سے غفلت نہ برتیں کون سی نعمت کب یوز کرنی ہے یہ بھی پاک تو روح کی رحمت میں چلے گے تو پاک روح آپ کو بتائے گا پھر کئی دفعہ ہم جو شیرے تو ہو جاتے ہیں جوش میں تو آ جاتے ہیں لیکن ہوش نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب کیسے کچھ لوگوں کو اگر یہ نعمت جب وہ مل جاتی ہے غیر زبان مل جاتی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہے طریقہ کار یہ ہے مختصر کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک لمبا ایک پورا لیکچر ہے بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو غیر زبان کسی میرے بھائی کو کسی میری بہن کو مل جاتی ہے تو ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن اس کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو غیر زبان کی نعمت مل جائے تو پھر اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہیں خدا کے حضور دعا کریں تو آپ بولیں آپ کلیسیا میں اگر بولتے ہیں تو بائبل مقدس تعلیم دیتی ہے کہ اگر تو ترجمہ کرنے والا کوئی موجود ہے تو آپ بولیں کہ تاکہ لوگوں کو کیا آئے سمجھ آئے لوگوں کو کیا آئے سمجھ آئے اگر کوئی ترجمہ کرنے والا ساتھ نہیں ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے میں نہیں آپ نہیں بائبل مقدس کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر چپکے رہے اور اس زبان میں دعا کریں جس میں آپ لوگوں کو سمجھ آئے جس میں کلیسیا کی ترقی ہو کلیسیا کی کیا ہو ترقی ہو اور پھر یہ بھی لکھا کہ غیر زبان ہے بولے غیر ایماندار لوگوں کے لیے نشانہ نہ کہ ایمانداروں کے لیے تو ہوتا کیا ہے ایمانداروں کی جماعت بیٹھے تو وہاں پر بولتے چلے جاتے ہیں کسی کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ترجمہ نہیں ہو رہا تو بھائی میں بھی ایماندار ہوں آپ بھی ایماندار ہیں وہاں پر بولی جا رہی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا کہ نشان کن کے لیے ہے نشان تو ہے لیکن کن کے لیے غیر ایمانداروں کے لیے تو آج ہم ایمانداروں میں ایماندار بولتے چلے جاتے ہیں تو یہ بائبل مقدس کی ٹیچنگ نہیں ہے اس لیے بولنا چاہتے ہیں بولے ترجمہ ساتھ ہو تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو سکے اور پھر کئی دفعہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پھر جب آپ کو جوش میں ہوتے تو ہوش بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ شارہ بارہ طرح کرتے کرتے پتہ نہیں چلا لڑکیاں تھے لڑکیاں تھے اور بات پتہ چلا میں کتنے آ گیا کتنے آ گئی ٹھیک ہے لیکن کئی دفعہ مستی کے طور پہ ہمیں جان کے ایسا کرتے رہتے ہیں ہرگز یہ مسیح کلیسیا کا طریقہ کار نہیں ہے خدا کے حضور جوش تو ہے ہوش میں بھی رہ کر اس کی آواز کو سنیں اس کی بات بولیں سمجھ کے ساتھ تشمے کے ساتھ کلیسیا کی ترقی ہو سکے ورنہ کہا گیا اگر کوئی غیر ایماندار کلیسیا میں آ جائے گا اس کو سمجھنے کی تو وہ کیا کہے گا وہ دیوانہ کہے گا پاگل کہے گا ٹھیک ہے یہ کیوں ہو گیا میں اکثر کہتا ہوں ایک دفعہ سیالکوٹ کے چھت کے منہ پر کلیسیا کٹھی ہو کر دعا کر رہی ہے گرمیوں کا دن تھا چھت
چھت کے اوپر، تو وہاں پر سب کے سب جب غیر زبان میں بولنے لگے تو کچھ محلہ ایسا تھا غیر مسیح لوگوں کا، اور وہ ڈنڈے سوٹے اٹھائے تو آگے آئے. کیوں؟ بھائی سب جگہ لڑائی ہو گئی. تو یہی ہے نا غیر قوموں کے لیے پھر کیا ہوگا؟ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. بھائی ایسی دعا کریں جو سمجھ آئے، ایک دوسرے کی برکت نہ ہو سکے. میں آپ سے اردو میں بات کروں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں اگر کسی اور زبان میں بولوں تو آپ کو سمجھ آئے گی؟ ترقی اس میں ہے کہ جو میں آپ کی زبان میں بولوں، کیونکہ یہ بھی تو زبانیں خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے نا. کس کی زبان ہے؟ کیا خدا؟ اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں یہ ہم خدا سے باتیں کر رہے ہیں. بے شک تو بات یہ ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ سب سے زیادہ زبانیں میں بولتا ہوں، لیکن کہتا نہیں وہ باتیں جو سمجھ میں چند باتوں سے کی گئی وہ بہتر ہے. تو خدا کو پشتو آتی ہے؟ خدا کو پشتو سمجھ آتی ہے؟ کیوں پختون بھائی، شہزاد بھائی آتی ہے؟ خدا کو سمجھ آتی ہے. اگر آپ کو آتی تو خدا کو سمجھ، یہ بھی تو اس کی طرف سے. ٹھیک ہے. خدا کو انگلش آتی ہے؟ سمجھتا ہے خدا؟ خدا کو اردو سمجھ آتی ہے؟ خدا کو فارسی سمجھ آتی ہے؟ خدا سب زبانوں کو سمجھنے والا ہے. آپ دل سے دعا کریں، خدا آپ کی دعا کو سنے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں، خدا کے حضور بڑھنے کے لیے ہو اور اس کی میں جھکنے کے لیے ہو اور دل سے دعا ہو. اور پھر پاک روح کے لیے شکریہ ادا کریں جو ہمارا بہترین استاد ہے. بہت کچھ اس وقت بھی کہنے کے لیے ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عید پینتیکوس، عید کلیسیا کے لیے کیوں یہ خوشی کا دن ہے؟ اس لیے کہ اس دن پاک روح نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، تاکہ کلیسیا ترقی پائے، تاکہ ہم پاک روح کی تابعداری میں چلیں، خدا کے گہرے بھید ہم پر آشکارا ہوں، ہم دلیر ہو کر پاک روح سے دلیر ہو کر کیا کریں؟ منادی کر سکیں. کیونکہ پہلے وہی سہمے میں لوگ تھے، لیکن پاک روح نازل ہوا، وہ دلیری کے ساتھ آواز پیش کر رہے ہیں. اور پہلا آواز جب پیش کیا، پہلا کلام جب پطرس نے پیش کیا تو کتنے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا؟ یاد ہے کسی کو؟ کتنے؟ 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، کیونکہ اب وہ پاک سے دلیر ہو کر پطرس آواز پیش کر رہا ہے، کلام پیش کر رہا ہے. تو آج پاک روح ہماری دلیری ہے، پاک روح ہمارا بہترین استاد ہے، رہنما ہے، جو سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے. بے شک آپ لوگوں کئی لوگوں کے سوالات دل میں ہوں گے. اگر کچھ سوال کرنا چاہے بات نہیں کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے اور میں سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں جتنی میری سکت ہوئی، جتنی مجھے سمجھ ہوئی. لیکن امید ہے، کوشش کی ہے کہ زیادہ تر سوالات کے جوابات آپ کو مل سکیں اور عید پینتیکوس کے حوالے کے تعلق سے آپ سمجھنے والے ہوں کہ کلیسیا کے لیے پاک روح کس قدر ضروری ہے اور جس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں، شکر گزار ہیں، شکر گزار. آج بھی بہت سارے مجھ پر فتوے دیے جاتے ہیں کہ پادری منیر صاحب جنہیں کہ وہ پاک روح کے خلاف ہے. میں پاک روح کے خلاف نہیں ہوں، پاک روح کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، پاک روح کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، پاک روح کے بغیر کلیسیا کچھ بھی نہیں ہے. نہ پادری منیر غیر زبان بولنے سے منع کرتا ہے اور نہ پاک روح کے خلاف ہے. میں شکر گزار ہوں آج یہاں پر کھڑا ہوں تو پاک روح کی دی طاقت سے، اس کی دی نعمت و برکتوں کے سبب سے. اور آج میرے ساتھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بدرود کا کیس آ جائے تو خدا کس طرح کام کرتا ہے. تو یہ پاک روح کا کام ہے، پادری منیر کا کام نہیں ہے، میرے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، یہ پاک روح کا کام ہے. تو پاک روح ہی ہماری طاقت ہے، پاک روح ہماری خوشی ہے، دلیری ہے، شادمانی ہے. ہم خدا یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے باپ سے پاک روح لے کر میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے نازل کیا. آج جب ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے، توبہ کرتے، اپنی زندگی اس کو دیتے اور یہ گفٹ ہمیں مل جاتا ہے. اس بہترین گفٹ کے لیے، اس پاک روح کے لیے، اس بہترین استاد کے لیے، ہم اس پاک روح اچھے دوست کے لیے ہم اپنے زندہ خدا کے شکر گزار ہیں. آئیے پورا ملتے حضور تھوڑی دیر کے لیے پاک روح کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا آنکھوں کو بند کیجیے. خدا کے پاک روح کی اس بڑی دستک کے لیے، اس بڑے گفٹ کے لیے